السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محبوب عالم قاسمی، اور ایک مرتبہ پھر سے میں آپ لوگوں کا ناظم اکیڈمی 01 پر خوش آمدید اور سواگت کرتا ہوں۔ آج میں کلاس 12 والے اسٹوڈنٹ کے لیے اس کی جو بک ہے کہکشاں حصہ 2، اس کا چیپٹر نمبر 13 جو نظم کی شکل میں ہے، اور حصہ نظم کا بیان چل رہا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا اس سے پہلے والے چیپٹر میں حصہ نظم میں سے 2 نظم آپ کے سامنے رکھا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ 2 نظم جو ہے اس میں سے ایک گفتگو اور دوسرا تھا میرا سفر، جو ایک ہی چیپٹر کے اندر، چونکہ ایک ہی شاعر کی لکھی ہوئی یہ نظم تھی، اس لیے جو ہے نا ایک ہی چیپٹر کے اندر دونوں نظم کو شامل کر دیا گیا۔ آج ہم جو ہے 13ویں چیپٹر میں اسی میں سے حصہ نظم میں سے جو ہے ایک نظم پڑھیں گے، اس کا نام ہے نظم کھیتی، ہے نا۔ دراصل یہ نظم جو ہے وقت کے بارے میں ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وقت کی اہمیت کو، اور اسی طریقے سے وقت کا کیا کیا رول ہوتا ہے ایک انسان کے لیے اور ایک ذی حیات کے لیے، ذی روح کے لیے، یعنی جتنے بھی دنیا کے اندر رہتے ہیں جاندار چیزیں ہیں، جس کے اندر جان ہے، روح ہے، اس کا جو ہے نا وقت کے اندر سے وقت کا بڑا اہم رول اور بڑا جو ہے ایک سمجھیے ایک بھومکا رہتی ہے کہ وقت جو ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان یا کوئی بھی ضرور جو ہے دھیرے دھیرے پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ اسی وقت کے اندر جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، جس میں کوئی نام و نشان نہیں رہتا ہے۔ تو شاعر اس کے ہیں عمیق حنفی، یعنی اس نظم کے جو شاعر اس کو لکھنے والے ہیں عمیق حنفی، کہ انہوں نے جو ہے ایک وقت جو ایک سمجھے تو زیادہ اس کو حیثیت نہیں دیتے ہیں انسان، لیکن سب سے حیثیت والی چیز ہے، تو انہوں نے وقت کے اہمیت کو اپنے اس نظم کے اندر کتنے اچھے سے پرویا ہے اور ایک مثال دیا ہے۔ کھیتی کے عنوان ڈالا ہے انہوں نے، لیکن ایسا لگتا ہے عنوان سے کہ ہم کھیتی کے اندر کھیتی باڑی کے بارے میں بتایا ہوگا، لیکن نہیں، بلکہ اس عنوان تو کھیتی ہے اس کا، لیکن اس کے اندر اصل وقت کی اہمیت، افادیت، اور اسی طریقے سے وقت کے ساتھ کیا کیا ناطہ ہمارا ہے اس کو بتایا ہے کیا۔ اور کھیتی جو ہے ایک مثال کے طور پہ، ایگزامپل کے طور پہ بتایا ہے انہوں نے کہ جس طریقے سے کھیت انسان جب کھیتی کرتا ہے تو ایک سمے آتا ہے کہ اس کے اندر محنت کر کے اس کو بوتا ہے، لیکن جب ایک وہ کھیت بڑا ہو جاتا ہے، پل جاتا ہے اور اس کے بعد پک جاتا ہے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کھیتی کو ہمیں کاٹنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ شاعر نے ہے اس نظم کھیتی کے اندر وقت کی اہمیت اور افادیت کو بتاتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس نظم میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں ایک شعر کے ساتھ، کہ آنکھوں میں نیند ہے پر سونا نہیں، آنکھوں میں نیند ہے پر سونا نہیں، یہی وقت ہے کچھ کرنے کا، اسے کھونا نہیں۔ تو آئیے ہم جو ہے شروع کرتے ہیں اور اس کے جو شاعر ہے عمیق حنفی، پہلے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اوپر میں لکھ دیا گیا ہے نظم، یہ چونکہ حصہ نظم سے ہے اس لیے نظم لکھا، اور نظم کا نام ہے، عنوان ہے اس کا کھیتی، ہے نا۔ اس کے مصنف ہے عمیق حنفی، اس کے مصنف کون ہے؟ عمیق حنفی۔ اصل نام اس کا کیا رہتا ہے؟ کہتے ہیں اصل نام اس کا عبدالعزیز حنفی تھا۔ اصل نام کیا تھا؟ عبدالعزیز حنفی، عبدالعزیز حنفی اس کا اصل نام ہے۔ 1928 میں مدھیہ پردیش کے اندور ضلع میں وہ پیدا ہوئے۔ 1928 میں مدھیہ پردیش کے اندور ضلع، یعنی اندور ایک ضلع ہے کہ جو کیا کہتے ہیں مدھیہ پردیش میں پڑتا ہے، تو وہاں پیدا ہوئے۔ تاریخ اور سیاسیات میں ایم اے کیا، یعنی پڑھائی کے اندر انہوں نے ہسٹری اور سیاسیات، سیاسی تو جانتے ہیں کہ یعنی راجنیتک، تو اس میں انہوں نے کیا ہے ایم اے کیا ہے۔ فلسفہ، موسیقی اور ادبیات بھی پڑھے، یعنی فلسفہ بھی انہوں نے سیکھا، اور موسیقی، جو موسیقی کہتے ہیں گانے بجانے وغیرہ کو، ہے نا، اور ادبیات جیسے اردو ادب وغیرہ، تو یہ تینوں کے اندر ان کو جو ہے نا ہماری تینوں چیزوں کے بارے میں جانتے تھے۔ کتاب کے اندر ہے کہ تینوں کے اندر اس کو یکساں جو ہے نا اس کے اوپر مہارت حاصل تھی، یعنی سب برابر سیکھے ہوئے تھے، برابر جانتے تھے، سب کے اندر مہارت تھی اس کو۔ کہتے ہیں آل انڈیا ریڈیو میں طویل مدت تک ملازمت کی، یعنی آل انڈیا ریڈیو میں اس کی ملازمت رہی، وہ نوکری میں لگے رہے، ہے نا، ایک لمبے زمانے تک، اور اسٹیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے سبکدوش بھی ہوئے، یعنی ریٹائرمنٹ جب ہوئے تو وہ آل انڈیا میں رہ کر کے اسٹیشن ڈائریکٹر جو ہوتا ہے ایک عہدہ، ہے نا، اس کیا کہتے ہیں عہدے پر رہتے ہوئے یہ کیا ہوئے، ریٹائرڈ ہوئے۔ پہلا مجموعہ کلام، یعنی اس کا جو کلام کا مجموعہ تھا پہلا، وہ کیا ہے؟ سنگ پیراہن ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنگ پیراہن ہے۔ اس سنگ پیراہن کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں،
لیکن کہتے ہیں کہ جس پر ترقی پسند تحریک کے واضح اثرات محسوس کیے جاتے ہیں. یعنی کس میں؟ پہلا مجموعہ کلام سنگ پیراہن. اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ترقی پسند تحریک جو انگریزوں کے زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد کے جو ایک آیا تھا اس میں بھی بتایا گیا تھا آپ کو کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے زمانے میں وہ ترقی پسند تحریک شروع کی گئی تھی، اور جس میں جو ہے نا انگریزوں کے خلاف بھی نعرہ بلند کیا گیا تھا. تو کہتے ہیں واضح اثرات محسوس کیے جاتے ہیں طویل نظموں میں. اور اس کے بعد نظم کا سلسلہ اس کا چلتا ہے، تو طویل نظموں میں ان کی بہت ساری نظم ہے، جیسے سنت بعد، سیارگاں، شب گزشت، اسے ہی سورۃ الناقوس اور سلسلۃ الجرس. یعنی یہ طویل نظموں کے اندر یہ سارے نظم ہے. سنت بعد، سیارگاں دوسرے نمبر پہ، شب گزشت تیسرا، اور سورۃ الناقوس چوتھا، اور سلسلۃ الجرس جو ہے یہ پانچواں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں شعلے کی شناخت اور شعر چیزیں دیگر است. یعنی یہ نام ہے، اور شعر یہاں سے شعلے کی شناخت یہ ایک، اور شعر چیزیں دیگر است. شعر چیزیں دیگر است یہ تو دو کتابیں کیا ہیں؟ یہ تنقیدی ہے. دو کتابیں یہ کیا ہیں؟ ان کی تنقیدی کتابیں ہیں. آپ کو اوپر بتا دیا گیا کہ یہ فلسفہ، موسیقی اور ادبیات تینوں کے اندر وہ مہارت رکھتے تھے اور تینوں جانتے تھے. اور برابر کہتے ہیں موسیقی میں باضابطہ تعلیم و تربیت بھی انہوں نے لی تھی. یعنی موسیقی کو باضابطہ ایک ہوتا ہے ایسے ہی بجاتے بجاتے خود سے جو ہے پریکٹس کرنا، اور پریکٹس کے بدولت اس جان گئے، اور ایک ہوتا ہے اس کی تعلیم و تربیت دینا. تو موسیقی کی یعنی انہوں نے باضابطہ طور پہ تعلیم و تربیت بھی لی تھی، سیکھا تھا انہوں نے. اور اسی کی وجہ سے وہ استاد رجب علی خاں جو موسیقی کے استاد تھے، اس پر ایک مبسوط یعنی ایک لمبی کتاب بھی لکھی انہوں نے. کس نے؟ عبدالعزیز حنفی، جس کو عمیق حنفی کہا ہے کتاب میں. 1988 میں، کب؟ 1988 میں دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا. یعنی تو اس کی پیدائش 1928 اور کیا کہتے ہیں، اور اس کی جو مرتیو ہوئی وہ 1988. تو زیادہ لمبی عمر ان کی نہیں ہوئی ہے نا، لیکن اتنے کم عمر میں ہی انہوں نے بہت سارے نام کمایا ہے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے دی ہے. اور یہ خود جو ہے یہ جو نظم لکھی گئی ہے نظم کھیتی، اس کے اندر تو انہوں نے ایک طریقے سے جو ہے لاجواب باتیں سب اور عمدہ باتیں سب جو ہے نا انہوں نے انسان کی رہنمائی اور انسان کی ہدایت کے لیے، ان کو جو ہے نا یہ سوچنے کے لیے کہ وہ وقت کو ایسے ہی نہ گزار دے، کہ وقت ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے، بہت قیمتی چیز ہے، کہ وقت کو ہمیں اس طریقے سے نہیں ٹال دینا چاہیے. آج ہمارے پاس یہ وقت ہے تو آج خالی وقت ہے، تو ہمیں ایسا نہیں ہے کہ خالی وقت آیا ہے تو ہم فرصت میں ہے تو چلو ہم اس وقت کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں کسی کھیل وغیرہ میں یا ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں. نہیں، بلکہ اگر ہمارے پاس خالی وقت مل گیا کبھی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں سے کچھ حصہ، چلو ٹھیک ہے ہم اس کو تفریح کے لیے بھی یا پھر کیا کہتے ہیں تھوڑا سا حصہ آرام کے لیے بھی ہم مقرر کر لیتے ہیں، لیکن سارے حصے کو ایسے ہی برباد کر دینا یہ ہماری بیوقوفی ہے. بلکہ اس حصے کو، اس وقت کے بچے ہوئے حصے کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور اس کو اچھے کام میں لانا چاہیے. تو نظم کھیتی ہے، آپ نظم کھیتی کو اس کے اندر پڑھ لیں گے کہ اس میں دیا گیا ہے کہ وقت کی کھیتی ہم ہے نا، وقت کیا کہتے ہیں، وقت بوتا ہے، اگاتا اور پالتا ہے. وہ پورا نظم ہے جو 11 جو ہے نا مصروں پر وہ مشتمل ہے. مختصر سا نظم ہے جس کو آپ پڑھیں گے. اس کے بعد آپ کو جو آئے گا کہ وہ آپ بتائیے، یعنی مختصر سوال کی صورت میں وہ آپ بتائیے. تو اس کے سوال اور جواب آج میں نے دونوں چیزوں کو لکھ دیا آپ لوگوں کے لیے آسانی کے کہ سوال کیا ہوں گے اور جواب. مختصر ترین سوالات کے جوابات آپ اس کو دیکھ لیجئے. کیا کھیتی ایک پابند نظم ہے؟ سوال کیا ہے سوال نمبر 1 میں، کیا کھیتی ایک پابند نظم ہے؟ ایک پابند ہوتا ہے، ایک آزاد ہوتا ہے، سمجھے؟ آزاد نظم کے اندر اور پابند نظم کے اندر فرق ہوتا ہے. پابند نظم کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا قافیہ وغیرہ جو ہے یعنی اخیر کے اندر اس کی رعایت کرنی پڑتی ہے، اور آزاد نظم میں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے جان کے جو ہے نا اس کے اندر آخر میں کیا آتا ہے، وہ قافیہ کی اسی طریقے سے جو ہے نا اس کے آخر میں جو مصرع ہوتا ہے اس کا ہم معنی یعنی ایک جیسا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اس کو ایک ہی طرز میں پڑھا جائے یہ جو ہے نا یہ زیادہ معنی رکھتا ہے. تو کیا کہتے ہیں کھیتی، کیا یہ نظم کے بیان آتا ہے اس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے. کیا کھیتی ایک پابند نظم ہے؟ جواب نہیں، کھیتی ایک پابند نظم نہیں ہے. جواب نہیں سے بھی ہو سکتا تھا لیکن پورا لکھ دیا کہ نہیں، کھیتی ایک پابند نظم نہیں ہے. سوال نمبر 2 پہ ہے کھیتی کی ہیئت کیا ہے نا، یا یہ دونوں سوال ایک ہی سمجھے ایک ہی طریقے کے جواب آئے گا دونوں کا، کیونکہ ہیئت اور حالت وہی ہے. تو حالت یا تو پابند نظم کی ہوگی یا آزاد نظم کی ہوگی، دونوں میں سے ایک ہوگی. آپ اوپر جان چکے ہیں کہ یہ اس کی ہیئت کیا ہے، آزاد نظم کی ہے. تو یہ جواب سوال ہے کہ کھیتی کی ہیئت کیا ہے، تو جواب کیا ہے، کھیتی کی ہیئت آزاد
نظم کی ہے۔ سوال نمبر 3 پہ ہے اس نظم کے شاعر کون ہے؟ اس نظم کے شاعر یعنی کس نے یہ نظم کہی ہے؟ تو جواب ہے اس نظم کے شاعر عمیق حنفی ہے، جیسا کہ آپ اس کے بیان میں پڑھ لیے ہے کہ عمیق حنفی کی یہ نظم ہے۔ سوال نمبر 4 پہ ہے اور بڑھنے کے مواقع ہمیں دیتا ہے وقت، یہ ایک مصرع ہے اسی نظم کھیتی کا۔ کیا یہ مصرع نظم کھیتی سے ماخوذ ہے نا؟ تو کیا ہے؟ ہاں یہ مصرع نظم کھیتی سے ماخوذ ہے۔ آپ پڑھیں گے تو اور بڑھنے کے مواقع ہمیں دیتا ہے وقت، یہ مصرع نظم کھیتی سے ماخوذ ہے۔ سوال نمبر 5 پہ آئے گا کہ سب کو زرعی بنانے کی اجازت ہمیں کون مرحمت کرتا ہے؟ سبز مانے ہریالی آتی ہے اور زرعی مانے آتا ہے کہ غنیمت سمجھنا ہے نا، اس کو اچھا بنانا۔ تو زرعی بنانے کی اجازت ہمیں کون دیتا ہے؟ سبز کو زرعی بنانے کی اجازت ہمیں کون دیتا ہے؟ تو جواب نمبر کیا آئے گا؟ وقت کون مرحمت کرتا ہے؟ تو جواب کیا دیں گے کہ وقت مرحمت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ وقت مرحمت کرتا ہے، یعنی وقت ہمیں عطا کرتا ہے، یہ وقت دیتا ہے۔ اگلا سوال 6 نمبر پر ادھر ہے کہ سورج کی کرن کی ہمدمی میں کیا وقت ہمیں جھومنے دیتا ہے؟ سورج کی کرن کی ہمدمی میں، یا ایک مصرع ہی کے اندر ہے آپ کا ایک مصرع کہ سورج کی کرن کی ہمدمی میں کیا وقت ہمیں جھومنے دیتا ہے؟ ہاں، جواب کہے گا ہاں۔ ہاں اتنا بھی ہو گیا، لیکن جھومنے دیتا ہے یہ آگے بڑھا دیا ہے نا۔ ہاں، ہاں کا مطلب یعنی ہاں سورج کی کرن میں ہمدمی ہے، سورج کی کرن کی ہمدمی میں وقت ہمیں جھومنے دیتا ہے۔ سوال نمبر 7 پہ ہے کیا تمام انسان وقت کی کھیتی ہے؟ کیا تمام انسان وقت کی کھیتی ہے؟ تو جواب کیا آئے گا؟ ہاں تمام انسان وقت کی کھیتی ہیں۔ اگر ہاں بھی جواب دے دے تو کافی ہے کہ ہاں، ہاں کا مطلب یہی ہوا کہ ہاں تمام انسان وقت کی کھیتی ہے، یعنی وقت کی کھیتی کا مطلب ہے کہ وقت ایک ایسا آئے گا ایک دن کہ وقت تجھے کیا ہے؟ مٹا دے گا، اس کا وجود کو ختم کر دے گا، یعنی انسان کے وجود کو دھیرے دھیرے ختم کر دیتا ہے نا۔ کہ ایک بچپنا ہوتا ہے، بچپنے کے ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ بچپن ہوتا ہے، بچپن سے بعد کیا ہے؟ ایک وقت آتا ہے جوانی کا، اور پھر ایک وقت اس کے بڑھاپے کا آ جاتا ہے، سمجھے؟ تو یہ وقت ہی اس کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھتی ہے، لیکن اگر ادھر سے دیکھا جائے تو الٹے طرف سے ہماری عمر جو ہے گھٹ جاتی ہے۔ جتنی عمر ہم لے کر کے آئے ہیں ان میں سے ایک دن یا ایک گھنٹہ یا ایک لمحہ یا ایک ہفتہ سمجھے ایک مہینہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کیا تمام انسان وقت کے لقمے ہیں؟ لقمہ تو جانتے ہیں کھانے کے لیے جو لقمہ اٹھاتا ہے، تو یعنی لقمے کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ یعنی وقت سب کو نگل جائے گا، ختم کر دے گا۔ تو ہاں تمام انسان وقت کے لقمے ہے، یعنی ایک نہ ایک دن اس وقت کے ساتھ وقت اس کو ختم کر دے گی، فنا کر دے گی۔ سوال نمبر 9 ہے کیا وقت نظم کھیتی کا مرکزی کردار ہے نا؟ یعنی آخری سوال جو اس میں آپ کو آئے گا کہ کیا وقت نظم کھیتی کا مرکزی کردار ہے؟ مرکزی کردار کا مطلب ہوتا ہے یعنی مین جو اس کا رول کسی نظم کے اندر یا کہانی کے اندر جس کا مین رول ہوتا ہے اسی کو مرکزی کردار کہا جاتا ہے۔ تو وقت ہی کا رول نظم کھیتی کے اندر تو وقت ہی کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو مین رول وقت ہی کا ہے، لہذا وقت کیا ہوا؟ مرکزی کردار ہو گیا کہ جواب ہاں نظم کھیتی کیا کہتے ہیں؟ نظم کھیتی کا مرکزی کردار کیا ہے؟ وقت ہے۔ ہاں وقت نظم کھیتی کا مرکزی کردار ہے، دونوں طرف سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ 9 سوال تھے جو مختصر ترین سوالات و جوابات مشتمل تھے، آپ کی کتابوں میں بھی یہ سوالات آئے ہیں، اور اس کے سوالات کے ساتھ ساتھ جوابات کو بھی آپ نوٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ سوال آبجیکٹو کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، اور کیا کھیتی ایک پابند نظم ہے؟ تو آپ کو 4 آپشن دیں گے، ہاں، نہیں، ہے نا، کون سی ہے، آزاد، یا یہ، تو اس میں آپ کیا ہے؟ نہیں کا جواب دے دیں گے، یعنی وہ سوال اس طریقے سے آئے گا۔ تو خیر یہ سوال آپ کو بتا دیا گیا ہے، 9 سوال آپ کی کتاب کا، اس کا جواب صحیح لکھ کر کے آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ اس کو اچھی طریقے سے ادھین کرے گا، آپ اس کو بنائیے گا، یاد رکھیے گا، ہے نا۔ اب ہم اس کے اندر جو سوالات آتے ہیں طویل سوالات، ہے نا، یعنی لانگ کوشچن، اس کے اندر جو ہے نا کچھ وقت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور وقت ہمارے ساتھ کیا کیا رویہ کرتا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہم ایک کے بعد یعنی 5 طرح کے جو ہے نا طویل سوالات ہمارے سامنے آئے ہیں، ہم اس کو حل کرتے ہیں۔ طویل سوالات و جوابات یعنی لانگ کوشچن، آج کے اس چیپٹر کے اندر آپ کو لانگ کوشچن بھی جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ آپ پہلے کوشچن کو دیکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے کیا؟ کوشچن نمبر 1 ہے کہ ہم وقت کی کھیتی کس طرح ہے؟ ہم وقت کی کھیتی کس طرح ہے؟ نظم کھیتی کے حوالے سے جواب دیجیے۔ یعنی اس میں بتایا گیا نا کہ تمام انسان وقت کی کھیتی ہیں، تو ہم یعنی انسان کو بتایا کہ وقت کی کھیتی ہم کس طرح ہے نظم کھیتی کے حوالے۔ تو جواب ہے اس نظم میں شاعر نے وقت کی اہمیت اور افادیت کو بیان کیا ہے۔ اس نظم میں یعنی ہم وقت کی کھیتی اس میں اس طرح ہے کہ یہ جو نظم کھیتی ہے نا، یہ عمیق حنفی کی ایک نظم ہے، اور اس نظم میں شاعر نے ہے نا وقت کی اہمیت کو اور افادیت یعنی اس کے فائدے کیا کیا ہے اور وقت کی کتنی اہمیت ہے
اہمیت کا مطلب جانتے ہیں کہ وقت کی اہمیت یعنی ویلو، اور افادیت مانے اس کا فائدہ کیا کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیان کیا ہے نا عمیق حنفی نے، کہ وقت صرف صبح شام گزر جانے کا نام نہیں ہے نا، صبح شام کے گزر جانے کا نام نہیں ہے. یعنی وقت ایسا نہیں ہے کہ جو صبح آیا اور شام میں چلا گیا. یہ تو ایسا ہے ہی کہ وقت کبھی صبح آیا، پھر صبح سے شام دوپہر ہوا، دوپہر سے شام، پھر شام سے رات، پھر صبح، یعنی ایسے چلتا ہی رہتا ہے وقت. تو کیا کہتے ہیں وقت اسی کا نام نہیں ہے. یہ تو وقت گزر رہا ہے، گزر ہی رہا ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیں گے تو صرف صبح شام گزرنے کا، دن رات گزرنے کا نام ہی وقت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، انسانی زندگی کو متحرک کرنے کا بہت بڑا عامل ہے یہ. یعنی انسانی زندگی، انسان جو زندگی گزارتا ہے اس کو متحرک، فعال، یعنی کہ اس کو ایکٹیو کرنا ہے نا، اس کو کرنے کا یہ ایک کیا ہے، بہت بڑا عامل ہے یہ. یعنی اس کا عمل بہت ہے انسان کو آگاہ کرنے میں، سمجھے، ایکٹیو کرنے میں، کہ تم ہمیشہ جو ہے تیار رہو، اپنے آپ کو ہے نا تیار رکھو، اور تیار رہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے نا. یہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے. اس نظم کھیتی میں ذی حیات مخلوق کی، ذی حیات کا مطلب ہوتا ہے جتنے بھی کیا کہتے ہیں جاندار مخلوق ہیں، ہے نا، سب آ گئے، ذی حیات مخلوق میں سب آ گئے، کہ مادی توجیہ پیش کی گئی ہے نا، مادی توجیہ پیش کی گئی ہے، کہ اسے آپ طویل عہد پر احاطہ کیا ہوا تجربہ بھی سمجھ سکتے ہیں. یعنی لمبے زمانے پر جو ہے نا ایک احاطہ کا مطلب ہوتا ہے گھیرے ہوا، ہے نا، کیا کہتے ہیں تجربہ بھی سمجھ سکتے ہیں، تجربہ بھی سمجھ سکتے ہیں. نظم کا ایک حصہ بڑھنے اور بننے سے جڑا ہوا ہے نا. جیسے کہ آپ نظم کھیتی کے اندر دیکھیں گے تو اس کا ایک حصہ کیا ہے کہ نظم ایک طریقے سے جو کیا کہتے ہیں بڑھاوا دیتا ہے. کہتے ہیں نا کہ کھیتی ہوا تو ایک سمے آیا کہ کھیتی خوب ہوتے جا رہے ہیں، نکلا، اس کے نکلنے کے بعد وہ بڑا ہوتے چلا جاتا ہے. انسان کا ایک سمے آتا ہے نا کہ وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا جاتا ہے نا، اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں ایک حصہ جو ہے اس کا کس سے ہے، بڑھنے اور بننے سے جڑا ہے. تو دوسرا حصہ انسانی زندگی کے لازمی انجام سے. اور لازمی انجام کیا ہے انسان کا؟ جاتے ہیں موت. لازمی انجام کیا ہے؟ انسان کچھ بھی کر لے، اس کا یہ لازمی اور یقینی انجام موت ہی ہے نا. یہ ایسے یقینی چیز ہے جسے کسی کا انکار ہی نہیں ہے. تو یہی کر رہے ہیں کہ لازمی انجام یعنی یقینی، ہے نا. تو دوسرا حصہ انسانی زندگی کے لازمی انجام سے جڑا ہوا ہے، اور لازمی انجام موت ہے. آخر کے دو مصرے، ہم بالآخر اس کے لقمے، ہم بالآخر اس کے فصل، یعنی آخر میں جو دو مصرے جو کہے ہیں انہوں نے، ہم بالآخر اس کے لقمے، ہم بالآخر اس کے فصل، یہ پہلا ہے، یہ پہلا مصرع ہے، سمجھیے. ہم بالآخر اس کے لقمے، اور ہم بالآخر، ہم یہاں پہ ہے، ہم بالآخر اس کے فصل. یہ آپ کے جو نظم ہے اس کے آخر میں آپ دیکھیں گے تو یہ دو آخری میں مصرع آئے گا. پہلے یہ ہے ہم بالآخر اس کے لقمے، دوسرا پہ ہم بالآخر اس کی فصل، دوسرا کیا ہے ہم بالآخر اس کی فصل. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ بات بتا دیتے ہیں آپ کو کہ ہم اس کو لکھ کر کے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ثابت ہوتا ہے اس سے کہ ہم تمام لوگ وقت کی کھیتی ہے. فصل تیار ہو جانے تو معمول کے مطابق انسانوں کو وقت کا لقمہ بننا پڑتا ہے. اس کو بھی سمجھا دیتا ہوں، کہیں پہ وہ ہارڈ لفظ اس میں لکھا ہوا ہوں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اردو کے اندر جو ہے نا آپ کتنا بھی سادہ لفظ لکھیں گے تو کچھ نہ کچھ الفاظ آپ کو ایسے آ ہی جائیں گے، ہے نا، کہ جس سے آپ نہ جانتے ہوں. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کہتے ہیں فصل تیار ہو جائے تو معمول کے مطابق انسانوں کو وقت کا لقمہ بننا ہی پڑتا ہے. وقت کا پورا عمل دراصل خود اس کے وجود کی بقا کے لیے ہی ہوتا ہے. اس نظم میں یہی حقیقت، اس نظم سے یہی حقیقت کیا ہے، ظاہر ہوتی ہے. یعنی جو ہم وقت جو کھیتی نظم ہے اس سے جو ہم پڑھیں اس سے یہی حقیقت ہے. اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں. اگلا کوشچن سوال نمبر 2 ہے نا. اگلا کوشچن دوسرا کہ وقت انسانوں کو کیا مواقع دیتا ہے، اس نظم کی روشنی میں واضح کیجئے، ہے نا. یہ سوال ہوگا آپ کا. اب سوال دیکھیے گا اس میں کہ وقت انسانوں کو کیا مواقع دیتا ہے، اس نظم کی روشنی میں واضح کیجئے. یعنی جو اس نظم کے اندر کہا گیا ہے اسی کی روشنی میں آپ کو کیا ہے، جواب دینا ہے. تو جواب کیا ہے؟ جواب ہے عمیق حنفی نے کھیتی باڑی جیسے معمولی چیزوں کو اپنے نظم کا موضوع بنا کر اپنے عمیق تجربے کا مظاہرہ کیا ہے. عمیق کے معنی کیا آتا ہے معلوم ہے؟ عمیق کے معنی آتا ہے گہرائی، ہے نا، گہرائی، یعنی کتنا اس کو جو ہے نا اپنے اندر علم میں کتنی مہارت، جس کو کیا کہتے ہیں نا زیادہ تجربہ رہتا ہے یا زیادہ مہارت رہتی ہے تو اس کو اسی کو اردو کے اندر کہتے ہیں عمیق تجربہ، ہے نا، یا عمیق کیا کہتے ہیں مہارت. یعنی بہت زیادہ اس کو جو ہے نا تجربہ ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر ایکسپیرینس، جس کو سمجھے کہتے ہیں اس کو نا،
تو وہی ہوتا ہے کہ عمیق مانے گہرائی گہرائی ہے، اس کو علم کے اندر بہت ہے، یعنی کہتے ہیں نا اس کو اردو میں بہت مہارت ہے، تو عمیق کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو عمیق حنفی نے کھیتی باڑی جیسے معمولی چیز کو اپنی نظم کا موضوع بنا کر اپنے عمیق تجربے کا، یعنی اپنے جو ہے نا وہ گہرائی تجربہ، اس تجربے کا جو اس کا تجربہ بہت ہی زیادہ تھا، کانفیڈنس اس کے اندر بہت زیادہ تھا، اس کو جو کیا ہے وہ تجربے کا مظاہرہ کیا ہے۔ انسانی زندگی میں عملی و تجرباتی سطح پر وقت انسانوں کا سب سے بڑا استاد ہے کہ نہیں، ہے نا؟ انسان کی زندگی میں عمل، چاہے وہ عملے ہو یا پھر کیا کہتے ہیں تجرباتی سطح پر ہو، جیسے بھی ہو، وقت انسان کا سب سے بڑا استاد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس دنیا میں کسی کے کہنے سننے سے کوئی چیز نہ سمجھے، ہے نا، یا کسی کے کہلانے سے کوئی بدمعاشی کر رہا ہے، کوئی بیوقوفی کر رہا ہے، یا کوئی پڑھائی میں پڑھائی میں اپنا ٹائم نہیں دے رہا ہے، گھومنے پھرنے میں لگا رہا ہے، یا پھر اور سمجھیے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اور وہ لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کو بتلا رہے ہیں کہ نہیں کرنا، یہ چیز صحیح نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو سمجھانے اور بجھانے پہ، ہے نا، اگر وہ آدمی نہیں سمجھ رہا ہے تو وقت اسے خود ہی سمجھا دیتا ہے نا، تو اچھی طرح سے وقت اس کو اسے، یہ کیا ہے کہ وہ کتاب نہیں، یہ آپ کو اپنے طرف سے یہ مضمون، دیکھو موضوع جو ہوتا ہے نا، مضمون آپ کو بنانا پڑتا ہے، آپ جتنے اچھے سے اچھے الفاظ میں، اس کے لیے آپ کے پاس الفاظ ہونا چاہیے، الفاظ جتنے، مثال کے طور پہ آپ ہندی یا اردو یا انگلش بولتے ہیں تو انگلش کے لیے ورڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ہے نا، الفاظ ایسے ہونے چاہیے آپ کے پاس، بہت ساری میننگز آئیں گے، یاد آئیں گے، تو آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں اچھے سے۔ آپ کوئی الفاظ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا مضمون لکھیے گا، کیا مضمون بنائیں گے، کچھ نہیں بنا سکتے۔ اسے وقت اچھی طرح سمجھا دیتا ہے۔ اس نظم میں یہی ثابت کیا گیا ہے کہ وقت ہمیں مواقع دیتا ہے، یعنی موقع، اور پھر خوش بھی ہوتا ہے، یعنی خوش بھی ہوتا ہے۔ وقت کے ہاتھوں ہی انسان کے مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے، حقیقت ہے ایک ایسا فیصلہ کہ جس کا نتیجہ ہمیشہ فنا کی شکل میں ہی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا فیصلہ جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ہمیشہ فنا، یعنی ختم ہی ہو جائے گا، ہے نا، ہوتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وقت ہمیں ابھرنے اور ترقی کرنے کا موقع تو ضرور دیتا ہے، کیا ہے، ضرور دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے، یہ ہماری ناسمجھی ہے، بے وقوفی ہے، کہ وقت ہمارے پاس سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، ہمیں ابھرنے کا موقع دیتا ہے، ہمیں یہ وقت موقع فراہم کرتا ہے کہ ابھی کچھ بنو۔ ابھی مثال کے طور پہ ہمارے لیے اچھا ہے کہ وقت ہے کہ ہم کسی اچھے طریقے سے جو ہے نا ہم اپنے ایگزام کی تیاری کریں، یہ دیا ہے۔ اب ہم ابھی کے وقت کو اس میں تیاری نہ کرنے کے بجائے ہم دوسرے طرف دھیان لگا رہے ہیں، گھومنے پھرنے میں یا اسی طریقے سے دوسری چیزوں کے اندر، اب اس میں نہیں رہے، اور جب یہ وقت گزر جائے گا، اب آخر میں جب ایگزام کا ڈیٹ آیا ہے نا، اور ہم ایگزام ہال میں پہنچیں گے، ہمارے پاس کوشچن آئے گا تو ہم پڑھیں گے تو کیا لکھا رہے گا، صرف ایسا نظر آئے گا کہ کالے کالے حروف ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے نا، اور کچھ آتا ہی نہیں ہے ہم کو، تو پھر کیا کریں گے اس کو ہم، تو پھر پچھتائیں گے وہاں جا کر کے، تو اس وقت کیا پچھتانا ہے، جب کیا کہتے ہیں اب کا کرت ہو، اب کاہے کا پچھتاوا جب چڑیا چگ گئی کھیت، ہے نا، وہ ایک یہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اس سے پہلے کہ ہم پچھتائیں، ہمیں اس سے پچھتاوے کا علاج ہمیں وقت دیتا ہے کہ تم آگے چل کے نہ پچھتاؤ، اس کا جو ہے اس کا سمادھان تمہارے پاس ہے کہ اس سے پہلے اس کی تم تیاری کر لو تاکہ آگے تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ تو یہی وقت جو ہے نا ہم کو سب کچھ دیتا ہے، لیکن پھر آخر میں یہ وقت ہمیں سکھا بھی دیتا ہے نا۔ تو یہ جواب کے اندر یہ چیزیں لکھی گئی۔ آگے ہے تیسرا نمبر کا سوال، طویل سوال میں تیسرا نمبر کا سوال ہے کہ وقت کیوں خوش ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے کہ وقت کیوں خوش ہوتا ہے، یعنی ہمیں یہ موقع بھی دیتا ہے، پھر ہمیں کیا کہتے ہیں ابھرنے کا موقع، بننے کا موقع، بنانے کا موقع دیتا ہے، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب ہم بننے کا قابل اور بنانے قابل ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہے دھیرے دھیرے ہم کو لے کے بھی جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وقت کو خوشی ہوتی ہے، وقت کیوں خوش ہوتا ہے؟ جواب کہتے ہیں اس نظم میں شاعر نے وقت اور انسانی زندگی کے فلسفے کو بیان کیا ہے نا، یعنی ان دونوں کے تال میں فلسفہ بیان کیا ہے۔ اس نظم میں روحانیت سے قطع نظر کرتے ہوئے، یعنی انسان کے جو ہے اندرونی چیز ہے اس سے دور ہوتے ہوئے ذی روح جانداروں کی مادی توجیہ پیش کی گئی ہے، جو کہ اس سے پہلے بھی بتایا۔ مثال بس سوال جو ہے نا الگ الگ انداز ہے، جواب جو ہے نا بس تھوڑا بہت رد و بدل کر کے ہی لکھا گیا ہے، اور ویسے ہوتا ہی ہے۔ اسے آپ ایک نظم کھیتی ہے،
اب اس میں سے آپ بتائیے کہ کتنا سوال دیا گیا، اب اسی نظم کے ہی حوالے سے آپ کو جواب لکھنا ہے. تو یہ ایسا ہے کہ آپ کے پاس مضمون لکھ لگ سکیں گے تبھی جب کے پاس آپ کے پاس مضمون بنانے کے لیے وہی الفاظ ہو. پیش کی گئی اسے آپ شاعر کی ذات کا ایک طویل مدتی تجربہ بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی شاعر جو ہے ایک لمبے مدت تک اس کا تجربہ کیا ہے، اس نے وقت کے ساتھ، اور انہوں نے کیا کہتے ہیں وقت کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو، اس کی قدر کو جو ہے نا جانا ہے. تو اس لیے وہ جو ہے نا وہ یہ چیزیں بیان کرتے ہیں وقت کے بارے میں. تجربہ بھی کہہ سکتے ہیں. نظم کا ایک حصہ زندگی بڑھنے اور بننے پر منحصر ہے، تو دوسرا حصہ زندگی کے لازمی انجام سے متعلق ہے. یہ سب چیزیں وہی ہے، تھوڑی بہت ہی بس ادلی بدلی ہو کر کے لکھا گیا ہے. عملی زندگی میں ہم وقت کے پنجے میں ہر وقت رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وقت کے ہی شکنجے میں رہتے ہیں ہم لوگ، اور وقت کی گردش کے مطابق چلنے پر مجبور ہیں، ہے نا. جیسا سمے آتا ہے ویسا ہم کو چلنا پڑتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، ابھی جو وقت ہے، ابھی کے لحاظ سے، ابھی کے وقت کے، اب اس کے سمے کے اعتبار سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ سب ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو ہم جو ہے اس کے مطابق چلنے پر مجبور ہیں. وقت دراصل اس نظم کا مرکزی کردار ہے. وقت کیا ہے؟ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ اس نظم کا مرکزی کردار کیا ہے؟ وقت ہے. وقت ہی پہ اصل اس وقت ہی کی اہمیت کو اور اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے. مقدر کے تمام فیصلے وقت کے ہاتھوں ہی ہوا کرتے ہیں، اور ان تمام فیصلوں کا نتیجہ ہے نا، ان تمام فیصلوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی فنا کی شکل میں ہم کیا کہتے ہیں ظاہر ہوتا ہے. نتیجہ یہی تو ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ سارے ہی فیصلے ہمارے جو ہے نا وہ وقت کے حساب سے ہوا کرتا ہے، اور پھر ہم جو ہے نا فنا ہو جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں یہ کہ تو سامنے انسانوں کی شکل میں سامنے آتا ہے. یہی وہ نقطہ ہے جس پر وقت جو ہے نا ہم پر وہ خوش ہوتا ہے کہ ہم تو ایک مرتبہ جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں ہمارے ہی ہاتھوں سے انسانوں کا مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور پھر ہم ہی اس کو ایک دن انجام تک پہنچا دیتے ہیں. اور انجام کیا ہے؟ کہ موت ہے نا. تو یہ سوال نمبر 3 تھا، اس کا جواب آپ نے. سوال نمبر 4 پہ کیا ہے کہ کیا نظم کھیتی ایک پر اثر نظم ہے؟ پر اثر یعنی اثر انداز ہے نا. پر اثر کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ مطلب جو اثر کرے، ہے نا، کہ آپ اس نظم کو پڑھ کر کے آپ کے دل پر اثر ہو، ہے نا، آپ کے زندگی کے اندر اس کا پربھاؤ پڑے، ہے نا، کہ آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کے حالات بدل جائے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ کہنے کا مطلب ہوا سوال سے کہ کیا نظم ایک کھیتی ایک پر اثر نظم ہے، اثر انداز ہے کہ اس کو پڑھیں گے تو ہمارے اوپر اثر ہوگا اور ہم جو ہے نا اپنے آپ کو وقت کے کو یوں ہی ضائع نہیں کریں گے. تو جواب، اس نظم میں شاعر نے وقت کے کردار میں مختلف شکلوں کو ابھارا ہے. وقت کے کردار میں ہے نا انسانی زندگی کے مختلف شکلوں کو کیا کہتا ہے، یا اس کی خدا کی ربانیت، قہاریت، یعنی ایک طرف ایسے اللہ تعالیٰ ایک طرف تو کیا ہے بہت بڑے رحیم ہے، تو دوسری طرف تو بہت بڑے زبردست بھی ہے کہ وہ کیا ہے سزا دینے کے لیے بھی معاملے میں بہت سخت ہیں. تو مختلف شکلوں کو ابھارا ہے، ایسے وقت کے بارے میں بتایا. ایک طرف تو یہ وقت انسانوں کو ایک خاص مرحلے تک پروان چڑھاتا ہے نا، آگے بڑھاتا ہے، اور دوسری طرف وہ انہیں فنا کے حوالے بھی کیا ہے کر دیتا ہے. فنا کے حوالے بھی کر دیتا ہے، یعنی اس کے وجود کو مٹانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ختم کر دیتا ہے. شاعر اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ ہم تمام انسان اس وقت کی کھیتی ہیں. دیکھیے شاعر اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ ہم تمام انسان اس وقت کی ہی کھیتی ہے. فصل تیار ہو جائے تو معمول کے مطابق اسے کیا ہے کاٹ لیا جاتا ہے نا. کیا کہتا ہے؟ فصل تیار ہو جائے تو معمول کے مطابق اس کو کیا کہتا ہے تیار ہو جاتا ہے تو کاٹ لیا جاتا ہے کہ نہیں. ایسے ہی کہتا ہے وقت کے بارے میں کہ وقت جب انسان تیار یہ ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی جب آخری وقت آتا ہے تو پھر کیا انسانوں کو وقت کا لقمہ بننا ہی پڑتا ہے. وقت کا پورا عمل دراصل اس کے خود اپنے وجود کے بقا کے پیش نظر ہی ہوتا ہے. یہ ایک آزاد نظم ہے. نظم 11 مصروں پر مشتمل ہے، بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ 11 مصروں میں ہے، کہ جس میں شاعر نے انسان کی بقا اور اس کی فنا کے مرحلوں کے ساتھ وقت کی بے پناہ قوتوں، بے پناہ یعنی اس کے بعد کیا ہے اس کو کوئی انتہا نہیں ہے نا. تو بے پناہ قوتوں طاقتوں سے ہمیں بڑے پر اثر انداز میں کیا کہتا ہے آشنا کرانے کی کامیاب کوشش کی ہے شاعر نے، ہے نا. کہ ہمیں جو ہے نا وقت جو سمجھے سب سے بڑا بلوان کہتے ہیں نا کہ جو وقت ہوتا ہے، سمجھے نا طاقتور، تو اسی طاقت سے شاعر نے ہمیں کیا کہتے ہیں روشناس کرنے کی اور آگاہ کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں
کہ نظم کھیتی ایک پراثر نظم ہے نا. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نظم کھیتی کیا ہے, ایک پراثر نظم ہے, اثر انداز ہے کہ جو ہمارے اوپر اثر کرنے والی ہے. اور یہ آخری جو ہے طویل سوالات کا یہ 5واں کوشچن یہ آخری ہے. درج ذیل اقتباس کی تشریح, یعنی اقتباس آپ کے اندر دیا گیا. اقتباس کیا ہے, یہ ادھر میں لکھ دیا ہوں اس کو کہ دیکھیے پہلا ہے ہاں مگر انجام کار کاٹ لیتا ہے ہمیں, ہاں مگر انجام کار کاٹ لیتا ہے ہمیں, ہم بالآخر اس کے فصل, ہم بالآخر اس کے لقمے, یہاں لقمے ہے, ہم بالآخر اس کے لقمے, ہم بالآخر اس کی فصل. یہ 4 آخری ہے. آخری یہ اس نظم کھیتی کا جو ہے نا آخری 4 مصرع ہے, سمجھیے آخری کیا ہے, یہ جو بند ہے, یہ آخری بند, یہ کملیے اس نظم کا, یہ مصرع اس نظم کا آخری بند ہے. یہ کہا نا کہ یہ آخری بند ہے. اس بند میں شاعر نے اپنے وقت کے کردار میں خدا کی ربانی اور قہاری طاقتوں کو مختلف شکلوں میں ابھارا ہے. ایک طرف تو یہی وقت جو انسانوں کے ایک خاص مرحلے تک پروان چڑھنے کا موقع دیتا ہے, پھر یہی وقت انسانوں کو موت کیا ہے, موت کے حوالے بھی کر دیتا ہے. انسانوں کو کس کے حوالے کر دیتا ہے, موت کے حوالے کر دیتا ہے. گویا کہ ہم تمام انسان وقت کی کھیتی ہے. فصل تیار ہو جائے تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کاٹ لیا جاتا ہے. بتایا تھا نا, فصل تیار ہوتا ہے, فطرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کاٹ لیا جائے. اسی طرح انسانوں کو بھی فصل کی حیثیت میں وقت کا لقمہ بننا ہی پڑتا ہے نا, کہ جیسے فصل تیار ہوتا ہے, سب کے اندر ملا جلا کر کے ایک ہی چیز آ گئی ہے. آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو آسانی سے آپ کو جو ہے نا سارے کا جواب مل جائے گا, بس تھوڑا سا رد و بدل کرنا ہے. نظم کے اس بند میں اسی حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ انسان کی فنا اور بقا میں وقت کی طاقت کار فرما ہوتی ہے. وقت کی طاقت کیا ہوتی ہے, کار فرما ہوتی ہے. تو یہ نظم کھیتی کے جو طویل سوالات تھے, وہ طویل سوالات 5 طویل سوالات تھے, وہ آپ کے سامنے ظاہر کر دیا ہے. تو اس طریقے سے یہ آج کا جو یہ ہمارا چیپٹر ہوتا ہے, یہ چیپٹر نمبر 13 جس میں نظم کھیتی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا, اس کو ہم نے مکمل کر لیا ہے. ایک چیز ہے جو ہمارا اور آپ کے بیچ میں ہونی چاہیے کہ ایگزام آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ قریب آتے جا رہا ہے. آپ لوگوں کو ہے نا زیادہ زور دینا ہے اور زیادہ محنت کرتے رہنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ جو ہے انشاءاللہ اچھا محنت کریں تو کہ اچھا اس کا جو ہمارے سامنے رزلٹ اور نتیجہ آئے, ہے نا. آپ لوگوں کو ہم کچھ جو مضمون اور اسی طریقے سے درخواست نویسی سے متعلق ہے, انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت جلد آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں کاپی کو لکھنا چاہیے, اور ایک مضمون ہے تو مضمون کیا لکھنے کا انداز ہوتا ہے, اس کے اندر کیا کیا طریقے ہوتے ہیں. ایسے ہی درخواست ہے, ایسے ہی آپ کیا کہتے ہیں, آپ درخواست لکھ رہے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے جلد لے کر کے آئیں گے تاکہ وہ چیزیں آپ کو حاضر ہے. کیونکہ مضمون آپ کو 8 سے 10 نمبر کا ہوتا ہے نا, تو آپ کو وہاں سے ایک مضمون کسی چیز کے بارے میں اگر آپ اس کے ڈھنگ اور طریقہ جان جائیں گے تو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں. تو آج کے سبق میں اتنا ہی, اور آگے پھر ملیں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.